پیارے آقا نے جب امانتیں دی حضرت علی کو، فرمایا علی یہ امانتیں لے، بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ سو جا۔ اچھا لطف کی بات یہ، حضرت علی سو گئے، حضرت علی، اور اتنی میٹھی نیند آئی حضرت علی کو، حضرت علی فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آئی۔ میں اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، حضرت باہر دشمن تھے، آپ سو گئے، دشمنوں والی رات آپ سو گئے، خطروں والی رات آپ سو گئے، حضرت مشکل تھی، کیا تھی؟ مشکل تھی، آپ سو گئے، حضور کے ساتھ جاتے، وہاں سے گزار کے پھر واپس آ کے سو جاتے، حضرت مشکل تھی، آپ سو گئے۔ حضرت علی مجھے جواب دیتے مجھے سونے دے، مشکل کشا جاگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، حضرت عارفی صاحب کے حوالے خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو بستر پر سویا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جس کی گودی میں حضور سوئے ہیں، میں اسے بھی مانتا ہوں جسے حضور نے بیٹی دی ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں جس سے حضور نے بیٹی لی ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں جو نجف اشرف میں سو رہا ہے، اور میں اسے بھی مانتا ہوں جو گنبد خضرا میں سو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے، ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے، ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا، ہے اسلام اندر اسلام دونوں، ہے ایمان اندر ایمان دونوں، گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے۔ حضرت میں نے بات کو سمیٹنا ہے، لیکن بات اب بھی تھوڑی سی بے ترتیب ہو گئی اور زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا۔ میں حضرات مولا شہد صاحب، مولا صدیقی صاحب، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت چہرے اور میرے پرانے مہربانوں میں سے حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کی شفقت چاہتے ہوئے ایک بات حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے نبی آئے، مجھے اس بات پہ دکھ ہوگا اگر یہ جملہ آپ نے بے دہانی سے سنا یا اس کی قدر نہ کی، میری قدر کی، اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے کیا کہا؟ پانی انہیں پلانے دیں، آپ مجھے میں بات کی قدر کر رہا ہوں، بات کی، اس کی قدر کی بات کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہوگا۔ جتنے نبی تشریف لائے، حضرات علماء کرام، میں آپ کو یہ سبق کے طور پر جملہ سنانے لگوں، جتنے نبی تشریف لائے باغات کے علاقے میں، ہزاروں انبیاء فلسطین کے علاقے میں تشریف لائے، باغات کے علاقے، نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، یہ جملہ میں بڑی محنت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بعض دفعہ جملے جی جاتا ہے کہ بندہ کسی کے حوالے کرے، لیکن پھر بندہ روک لیتا ہے کہ یار رہنے دے، کہیں اور کسی موقع کے لیے روک لوں، لیکن میں وہ کنجوسی نہیں کر رہا، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جتنے انبیاء تشریف لائے باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات کے علاقے، دریاؤں کے علاقے،
لیکن جب حضور کے لیے اللہ نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا بوادن غیر ذی زر، ہجرت کیجئے پتھروں کے علاقے میں. جملہ عرض کرنا چاہیے. سارے انبیاء باغات کے علاقے میں، نہروں کے علاقے، دریاؤں کے علاقے، چشموں کے علاقے، باغات سرسبز علاقے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا ویران جگہ پر، نہ چشمہ ہے جہاں، نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، نہ باغات ہیں، نہ سبزہ ہے. اپنے تخیل میں یہ بات سوچی اور پھر رب سے سوال کر دیا، اللہ حیران ہوں تیری حکمتوں پر. ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی چشموں والے علاقے میں، اور حضور کے لیے اس علاقے کا انتخاب مشکل ترین جگہ، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے. اور جب بالکل حضور تشریف لانے لگے اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر. اور ایک جملہ دینے لگا جب حضور بالکل قریب پہنچ گئے آنے کے لیے، وہ ساری آبادی، ان کے دل پتھر، ان کی زبانیں پتھر، ان کے ہاتھ پتھر. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے، انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو بندگی کا ذوق عطا کرنا ہے. محبوب انہی پتھروں کو تو ایسا بنانا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور میرے آقا نے پھر انہی پتھروں کو اٹھایا، اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا عرفہ کیا کہ پھر امت کو کہا امتیو اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کن نجوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، یہ حضور کی نظر تھی، یہ پیارے آقا کی صحبت کا اثر تھا کہ اللہ نے جو دین دیا حضور نے وہ سارا دین کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ دین صحابہ کا ہے. اب امت نے جو دین لینا ہوگا تو صحابہ کے در سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ لیکن میں اس جملے کو ادھورا سمجھتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ذوق ہے، اور یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اور یہ میرے خیال میں ہی بولنے لگا ہوں. اس جملے کے بھی دو جز ہوں گے. پہلا جز یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ نے پھر دین پہنچایا. جی اور جملہ سنیے گا، جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا نا، یہ ادھورا جملہ ہے، اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا. جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. اور یہ جو جملہ بولنے لگا ہے یہ قاضی ہی بولنے لگا ہے. میں نے تو اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا، میں بولنے لگا ہوں. پہلا جز میں نے یہ عرض کیا کہ جو جیسے دین صحابہ نے پہنچایا ویسے دین اہل بیت نے پہنچایا. اب یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی مسکراہٹ مجھ تک آ جائے. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا. یہ تخصیص اور یہ تفریق غلط ہے کہ صحابہ نے کوئی اور دین پہنچایا اور اہل بیت نے کوئی اور دین پہنچایا. یہ بات ساری غلط ہے. جو دین صحابہ کا